درجہ سابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یؤخر فیوضع فی کتاب فیدخر لیوم الحساب او یعجل فینقمی۔ او یعجل، یہ یؤخر فیوضع جو جسم کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے یہ بدل ہے یعلم سے، اور اس شعر کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ اس شعر میں نصیحت کی جا رہی ہے ابس اور ذبیان کو، جن دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ بھڑکی اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے سادات میں سے جو نہایت سخی بھلے آدمی حارث بن عوف، حرم بن سنان، ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جو بار اٹھایا ان دونوں نے اٹھایا، اور ان دونوں نے دونوں کی ابس اور ذبیان، ان دونوں میں سے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا تھا، جنگ جو بھڑک گئی تھی، تو ان دونوں نے جو صلح کرائی تو عہد و پیمان لیا کہ اب آج کے بعد جنگ نہیں کرو گے، اگر جنگ کی پھر تو اس کی سزا جو ہے تم کو تمہارے نامہ اعمال میں، نہیں اگر وعدہ خلافی کرو گے، عہد شکنی کرو گے، نقض عہد اگر کرو گے، وعدے کو توڑو گے، تو اس کی سزا یا تو تمہیں دنیا میں ملے گی، دنیا میں نہیں ملی تو نامہ اعمال میں تمہاری یہ عہد شکنی کی سزا جو ہے جمع ہو جائے گی، اور قیامت کے روز اس کا حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا، یعنی اس کی سزا، عہد شکنی کی سزا تمہیں قیامت کے روز ملے گی۔ یؤخر فیوضع، عہد شکنی کی سزا مؤخر کی جائے گی، فیوضع پھر رکھ دی جائے گی نامہ اعمال میں، فیدخر پھر جمع کر لی جائے گی قیامت کے دن کے لیے، او یعجل یہ جلدی اگر کی گئی، فینتقمی تو دنیا میں ہی اس کا انتقام تم سے لے لیا جائے گا، یعنی دنیا میں ہی اس کی سزا دے دی جائے گی۔ وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم۔ رجمہ یرجم کا معنی آتا اٹکل سے بات کہنا، باب تفعیل سے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے، حالانکہ یہ سب جامع کلام ہے، یعنی جو وہ اشعار جو مثال کے طور پر بولے جاتے ہیں، اور ارسال المثل اس کو بولتے ہیں جو ایک فقرہ، ایک مصرع بطور مثال بولا جاتا ہو، اور پورا شعر اگر بطور مثال اگر بولا جاتا ہو تو اس کو کلام جامع بولتے ہیں۔ تو یہاں پر شعر کا مفہوم یہ کہ جنگ کی جو نقصانات ہیں وہ تم نے جان لیے، جنگ کے جو نقصانات ہیں علاوہ تباہی بربادی کے کچھ نہیں ہے، اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ اٹکل سے نہیں، یہ تجربے کے بعد، مشاہدے کے بعد کہی جا رہی ہے۔ وما الحرب الا ما علمتم، اور جنگ نہیں ہے مگر وہی جس کو تم نے جانا۔ وما الحرب الا ما علمتم، اور جنگ نہیں ہے مگر وہی کہ جس کو تم نے جانا، یعنی علامہ نقصان کی تمہیں کچھ نہیں ملا۔ وذقتم، اور جنگ نہیں ہے وہی جس کی کیفیت کو تم نے جانا، وذقتم، اور جس کا تم نے ذائقہ چکھا۔ وما هو عنها بالحدیث المرجم، اور وہ بات جو اٹکل سے کہنے والی نہیں ہے، اٹکل پچو والی بات نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے ہوا مبتدا، بالحدیث المرجم یہ خبر ہے، یعنی ما جو ہے مبتدا ہے، لیس ما مبتدا ہے، ہوا انا بالحدیث المرجم یہ خبر ہے۔ ولیس الذی، یعنی ہوا مبتدا ہے، ہوا مبتدا بالحدیث المرجم خبر ہے،
تو مل حرب الا ما علمتم، اور جنگ نہیں ہے مگر وہی جس کو تم نے جانا اور جس کو تم نے چکھا، وما وعنہا، اور وہ اس جنگ کے متعلق یہ کلام اٹکل پچو سے نہیں ہے۔ متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتدرى إذا ذريتموها فتدرمي۔ تدرمی میں جنا سے شبہ اشتقاق ہے، جنا سے شبہ اشتقاق، اور درریتما تدرا، ان دونوں میں جنا سے اشتقاق ہے، اور تدرا درری، اس میں جو ہے جنا سے اشتقاق ہے، اور تدری میں درا میں جنا سے شبہ اشتقاق۔ بعث یبعث برانگیختہ کرنے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنگ کو جتنا بڑھاؤ گے اتنا جو بڑھے گی، اور اس کے اثرات جو مرتب ہوں گے اور بری حالت میں دوبارہ مرتب ہوں گے۔ ذرا یزری شعلہ زن ہونا، بھڑکنا، اور واو جو یہاں پر حالیہ ہے، ضمیمۃ مفعول ہے۔ متا تبعثوا، جب اس جنگ کو تم، یہ شرطیہ تبعثوا اس کی جزا ہے۔ متا تبعثوا، جب اس جنگ کو تم بھڑکاؤ گے، تبعثوها، تو تم اس جنگ کو بھڑکاؤ گے بری حالت میں، یعنی اس کے نقصانات جو مزید زیادہ ظاہر ہوں گے۔ وَتَدْرَى إِذَا ذَرَّيْتُمُوهَا فَتَدْرَمِي، اور جب تم اس جنگ کو برانگیختہ کرو گے تو برانگیختہ ہوگی، فتدرمی، پھر شعلہ زن ہو جائے گی۔ فتعرقكم عرق الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثم تنضج فتطعمي۔ یہاں پر جو ہے جنگ کے جو نقصانات ہیں، ان نقصانات کو تشبیہ دی ہے چکی کے دانوں کی پیسنے سے، یعنی جیسے چکی دانوں کو پیس ڈالتی ہے، نام و نشان ختم کر دیتی ہے، ویسے ہی تمہارا نام و نشان جنگ سے جو مٹ جائے گا۔ اس میں تشبیہ ہے۔ سفیل کی جمع، جس کا معنی آتا ہے چکی کا پارٹ، اور عرق جو یہاں پر مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق نوعی، اور لقہا یلقہو کے معنی ہے حاملہ ہونا، کشافن مسلسل بار بار ہر سال، انتجی جنہ، اتبا یتیم جڑوا بچے جنہ۔ مفہوم مطلب اس کا یہی ہے کہ اس جنگ سے جو ہے بارہا بہت زیادہ نقصانات ہوں گے، جیسے کہ کوئی عورت ہر سال حاملہ ہو اور ہر سال جو ہے جڑوے بچے جنیں، تو اس کے جتنے نقصانات ہیں اس سے زیادہ تمہارے نقصانات ہوں گے۔ اور تعارقو کے عرق کو پیسنا، اس کی زمین لوٹ رہی جنگ کی طرف۔ فتعارقکم، تو وہ جنگ تم کو پیس دے گی، عرق الرحا بثفالیہ، چکی کے اپنے پاٹ کے ذریعے دانوں کو پیسنے کی طرح۔ وتلقو، اور وہ جنگ حاملہ ہوگی مسلسل، ثم تنتجو، پھر بچے جنے گی، فتطعمی، پھر جڑوا بچے جنے گی۔ جڑوا بچے اگر ایک عورت ہر سال حاملہ اور جنے تو کتنے نقصانات ہیں اس کے؟ بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ فتنتجو لکم غلمان اشأما کلہم کاحمر عاد ثم ترضعوا فتفتنی۔ انتجا یہ بچے جننا ہے، اور غلمان اشأما یہ وزن شعری، ضرورت شعری کی وجہ سے اس کو منصرف جو ہے کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس کو غیر منصرف کر دیا گیا ہے، حالانکہ غلمان منصرف ہے۔ اشعم اس میں تفضیل ہے منحوس کے معنی میں، یعنی یہ جنگ ایسے بچے جنے گی قوم عاد کے احمر کی طرح، منحوس بچے، تشبیہ مرسل مجمل ہے۔ اور تردی تفتی میں اس میں طباق ایجاب ہے۔
جیسے احمر نے حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنے کی کوچیں کاٹ دی تھیں تو پوری قوم پہ عذاب آیا اور تباہ برباد ہو گئی احمر کی وجہ سے. اسی طرح اس جنگ کے ایسے ایسے نقصانات ہوں گے کہ یہ جنگ جو ایسی بچی تمہارے جنے گی، یعنی نقصانات ایسے ہوں گے کہ سب کے سب اس میں تباہ برباد ہو جائیں گے اور ہمیشہ جنگ رہے گی، کبھی ختم نہ ہوگی. فتنتجو لکم غلمان اشما، تو وہ جنگ تمہارے لیے منحوس بچے دینے کی. کلہم، سب کے سب قوم عاد کے احمر کی طرح ہوں گے. ثم ترضعوا، پھر وہ جنگ دودھ چھڑائے گی، دودھ پلائے گی. فتفتمی، پھر چھڑا دے گی. اس سے مراد یہ ہے کہ نقصانات اس کے ہوتے رہیں گے، جاری رہیں گے. فتغل لکم، یہ بدل ہے اسی سے. فتغل لکم ما تغل لآلیا قرن بالعراق من قفیز و درہمی. من قفیز و درہمی جو ماں کا بیان ہے، اور اغل یغلو پیداوار ہونا، غلہ پیدا کرنا. عراق جو تھا پیداواری میں مشہور تھا. یہاں پر مفہوم یہ ہے کہ وہ جنگ جو تمہارے لیے اتنا غلہ جنے گی جو غلہ عراق کی زمین بھی اپنے اہل عراق کے لیے نہیں جنتے. کنایا ہے مزید نقصانات سے، بے شمار نقصانات سے کنایا ہے. یعنی فتغل لکم ما لا تغل الاہلیہ، تو وہ جنگ تمہارے لیے اگائے گی. فتغل لکم ما لا تغل الاہلیہ، تو وہ زمین تمہارے لیے قفیز و درہم اگائے گی، اتنے اگائے گی کہ جو عراق کے دیہات بھی اپنے اہل کے لیے نہیں اگاتے ہیں. تو وہ جنگ تمہارے لیے اتنے قفیز و دراہیم پیدا کرے گی، جو قفیز و دراہیم عراق کی بستیاں بھی اپنے باشندوں کے لیے نہیں غلہ پیدا کرتی. تو وہ جنگ تمہارے لیے اتنا غلہ پیدا کرے، اتنا یعنی قفیز و دراہیم کی صورت میں اتنا غلہ پیدا کرے گی کہ جو غلہ عراق کی بستیاں بھی اپنے باشندوں کے لیے نہیں اگاتی. لعمری لنعم الحی جرا علیہم بما لا یؤاتیہم حسین بن زمزم. حسین بن زمزم جو ہے یہ فاعل ہے جرہ کا، گناہ کرنا. واتی آتی موافق ہونا، اور لام جو قسمیہ. یعنی حسین بن زمزم یہ وہ شخص تھا جس نے یہ زبیان سے اس کا تعلق تھا، اب اس کے آدمی کو اس نے قتل کر ڈالا تھا جس سے جو جنگ بھڑکی تھی. وہی کہنا چاہتا لے امری، مجھ کو میری زندگی کی قسم، وہ قبیلہ کتنا عمدہ ترین ہے کہ جس قبیلے پر حسین بن زمزم نے ایسا گناہ کا بوجھ ڈالا کہ جو اس کے موافق نہیں ہے. یعنی اس نے گناہ کا بوجھ ڈالا اور گناہ کا بوجھ جو بھرا وہ حارث بن عوف اور حرم بن سنان نے جو ہے بوجھ اٹھایا. بوجھ ڈالا اس نے، لیکن بار ڈالا اس نے، لیکن اٹھایا اس بار کو کس نے؟ حرم بن سنان نے اور حارث بن سنان نے، حارث بن عوف. تو عزیز طلباء، آج 7 اشعار ہو گئے اور کل جو ہے انشاءاللہ 7 اشعار آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ یہ کتاب پائے تکمیل کو پہنچ جائے گی.